السلام علیکم۔ میں اسد آپ کی خدمت میں یہ سن 2 ہجری کی بات ہم نے غزوہ احد کے پچھلے ولاگ میں مکمل کی تھی، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ غزوہ احد جو ہے شوال 2 ہجری میں ہوا تھا، اور اس کے جو ایک اور امپیکٹ یہ آیا وہاں پہ سیاسی کہ ایک مدینے سے شمال مشرق میں ایک بڑا قبیلہ تھا، اور وہ قبیلہ تھا بنو اسد، اور یہ اتنا بڑا قبیلہ تھا نہیں بلکہ ہے کہ آج بھی وہ عراق میں کے ایک بڑے علاقے پہ وہ موجود ہے، یعنی بصرہ، کوفہ، نجف، ان سب میں اگر آج کسی کا ہولڈ ہے تو یہ بنو اسد ہی ہیں۔ تو بنو اسد پہ پھر تفصیلاً ہم بات پھر آگے مواقع پہ آئیں گے، یہ موضوع چلے گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھی مسلمان جو ہے وہ مجروح ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی جنگی تیاری شروع کی۔ اس کی اطلاع جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی انٹیلیجنس نے، آپ کی جاسوسی نظام نے آپ کو مطلع کیا، تو آپ جو ہیں یہ بالکل سن 3 ہجری کے پہلے ہی مہینہ محرم الحرام میں آپ نے ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کیا، اور لیکن بنو اسد جو ہیں اس کے مقابلے میں نہیں آئے، اور انہوں نے جنگ سے گریز کیا۔ کسی طرح ایک دوسرا جو ہے وہ ایک اور ہوا کہ بنو حذیل کے جو ہیں ایک قبیلے نے جو ہے وہ سرکشی اختیار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک لشکر بھیجا، وہ لشکر کامیاب لوٹا، قبیلے کے جو ہے سردار گرفتار ہو کر کے آیا، اور اس طرح جو ہے یہ سن 3 ہجری کے یہ جو ہے بڑے واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ اس میں ایک اور بڑا واقعہ جو ہے بیر معونہ کا ہے، اور اس میں جو ہے یہ نجد کے لوگ تھے، یہ 3 اور پھر 4 ہجری میں یہ جو ہے یہ اس کی ابتدا جو ہے اس طرح ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ایک رجی کا واقعہ ہوا جس کو تاریخ میں یوم رجی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا تھا کہ بنو حذیل ایک قبیلہ تھا، ان کے لوگ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ تبلیغ دعوت کے لیے جو ہے آپ کچھ لوگ ہمارے ساتھ کر دیں، تو آپ نے 6 صحابے کو ان کے ساتھ روانہ کیا، اور جب وہ لوگ جو ہیں وہ یہ رجی کے مقام پہ پہنچے تو ان کافروں نے جو ہے وہ دھوکہ دہی کی، اور صحابہ پر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے۔ صحابہ نے جو ہے وہ جان بچانے کے لیے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، تو اور نیچے سے تیر برسا رہے تھے قبیلہ حذیل کے لوگ، اور اوپر سے صحابہ جو ہیں وہ پتھر برسا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کنٹرول نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک اور دھوکہ دہی کی اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم امان دیتے ہیں، آپ لوگ نیچے آ جائیں۔ جب نیچے آ گئے تو انہوں نے پھر حملہ آور ہوئے اور کچھ کو گرفتار کیا اور کچھ شہید ہوئے، اور جو پھر گرفتار ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ یہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں تو انہوں نے آزادی کی جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں وہ سارے 6 کے 6 افراد جو ہے شہید ہوئے۔ اسی طرح جو ہے ایک واقعہ ہوا بیر معونہ کا، یہ بھی ایک بیر معونہ کے مقام پہ ایک کنواں تھا، اس کے حوالے سے اس کو ہے، یہ نجد کا ایک وفد آیا تھا، اور اس وفد نے بھی یہی جب اس واقعے میں ان کو بھی ایک تحریک ملی، اور انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں بڑا علاقہ ہے، وہاں تبلیغ کے لیے ہمارے جو ہیں وہ افراد بھیجیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رجی کا جو ہے وہ تجربہ ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کہیں تم دھوکہ تو نہیں دو گے، تو انہوں نے عہد کیا کہ نہیں ہم جو ہیں وہ امان دیتے ہیں اور اس کی ضمانت کی آپ کے لوگوں کی گارنٹی لیتے ہیں۔ اچھا، پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ قبائلی رواج میں یہ زبانوں پہ بڑا بھروسہ ہوتا تھا اور اسی کو جو ہے پیمانہ سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امان کا جو ہے وہ عہد لیا، اور دوسرے یہ کہ صحابہ کی تعداد اس وقت بڑھا دی، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً 70 سے زائد صحابہ کو اس کام کے لیے روانہ کیا، اور مقصد یہ بھی تھا کہ چونکہ نجد کا علاقہ ایک بڑا علاقہ ہے اور قبیلہ بھی کافی بڑا ہے، تو اس میں جو ہے یہ زیادہ افراد جو ہیں ایک مؤثر جو ہے انداز میں وہاں دعوت اسلام کا، دین کی جو ہے وہ پیغام وہ پہنچانے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن یہاں بھی یہ ہوا کہ
جب یہ لوگ جو ہیں بیر معونہ کے پاس پہنچے تو وہ ایک پوری سازش تھی، ان کو محاصرے میں لیا گیا، ان پہ حملہ کیا گیا، یہ لوگ شہید کیے گئے۔ اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کے لیے جو ہے وہ فجر کی نماز میں مسلسل 40 دن جو ہے قنوت نازلہ کے ذریعے سے بد دعا کی۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یہ چیز پھیلائی ہے کہ جو ہے مشرکین پہ یا دشمنوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی بد دعا نہیں کی، تو یہ ان کی یہ غلط اطلاع اور غلط پروپیگنڈا ہے۔ بات یہ ہے کہ دشمن جو ہے جب دشمنی پہ اتر آتا ہے اور اس گھٹیا حرکت پہ بھی کہ عہد و پیمان سے بھی پھر جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک فطرت اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے منہ سے بد دعائیں نکلتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بد دعا کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین اور دین کے غلبے کے لیے رہی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر جو ہے وہ بدلے کو اور بد دعا کو اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کیا، جو چیز بھی کیا وہ دین اسلام کے لیے کیا۔ اسی دوران جو ہے 4 ہجری میں شعبان کے جو ہے وہ مہینے میں مدینہ میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 3 قبائل رہتے تھے، ہم نے بنو قینقاع کا ذکر آپ سے کر چکے ہیں۔ آج بنو نذیر کا واقعہ ذکر ہوگا کہ بنو نذیر نے جو ہے وہ مدینہ کے ایک قبیلہ تھا، عرب قبیلہ بنو کلاب، تو ان کے فرد کو جو ہے قتل کر دیا تھا بنو نذیر کے کچھ لوگوں نے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کا قصاص کا مطالبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا مقدمہ آیا، تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ میثاق مدینہ کی بنیاد پر یہ بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدالتی نظام قائم کیا تھا اس میں پہلا اختیار جو ہے انہیں دیا تھا، لہٰذا ان سے مطالبہ یہ کیا گیا کہ بھی وہ اس پہ جو ہے وہ فیصلہ کریں، اپنا جو ہے وہ جرگہ بلائیں اور اس کے مطابق جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے۔ لیکن وہ جو عہد کے بعد جو ہے جو ان لوگوں کی سب کی، جس طرح بنو اسد کی ہم نے بات کی یا دیگر جو ہے قبیلہ حذیل کی بات کی، نجد والوں کی بات کی، ان سارے واقعات کی وجہ سے ان کی بھی جو ہے یہودیوں کی بنو نذیر کے بھی حوصلے بڑے بلند تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے یہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ مقابلے میں آنے کی کوشش کی، جدھا بندی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ جو ہے کئی دن جاری رہا۔ بالآخر جو ہے وہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو مدینہ بدر کر دیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے مدینہ سے یہودیوں کا دوسرا قبیلہ جو ہے بنو نذیر کو بھی نکال دیا گیا اور یہ لوگ بھی جا کر کے خیبر میں جا کر کے وہاں پناہ گزین ہوئے، وہاں اپنی انہوں نے طاقت جمع کی۔ تو اس طرح جو ہے وہ 3 اور 4 ہجری کے یہ جو ہیں وہ متعدد واقعات ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ سے اگلی نشست میں 5ویں ہجری پہ پھر ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم۔